بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در فضیلت ائمہ دین، ائمہ دین مجتہدین۔ فضیلت کا معنی ہے بزرگی، عظمت، بڑائی۔ ائمہ یہ امام کی جمع ہے۔ امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، رہنما۔ ائمہ دین کا معنی دین کے معاملے میں امت کے رہنما۔ مجتہدین یہ مجتہد کی جمع ہے۔ مجتہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنے والا۔ ائمہ مجتہدین ان اماموں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے دینی شرعی مسائل معلوم کیے اور لوگوں کے لیے ان کو آسان کر کے بیان کیا۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ائمہ دین مجتہدین۔ ائمہ دین مجتہدین یعنی وہ دین کے امام جنہوں نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش۔ قرآن اور حدیث کو انہوں نے سمجھا، غور و فکر کیا، اور قرآن اور حدیث میں جو اللہ رسول نے رہنمائی دی ہے اس میں جو مسائل ہیں دینی شرعی تو وہ انہوں نے سمجھے اور پھر لوگوں کی آسانی کے لیے ان کو بیان کیا۔ تو وہ چار امام مشہور ہیں جن کا اس سبق میں ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جن کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ نعمان بن ثابت۔ دوسرے ہیں امام شافعی جن کا نام ہے محمد بن ادریس۔ محمد بن ادریس۔ تیسرے ہیں امام مالک بن انس، اور چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل۔ یہ چار امام ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل، شرعی مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق وغیرہ، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، جائز ناجائز کے، حلال اور حرام کے مسائل لوگوں کے لیے انہوں نے آسان کر کے بیان کیے۔ سمجھ آئی ہے؟ امت مسلمہ صدیوں سے انہی کے بیان کیے ہوئے مسائل پر عمل کر رہی ہے، اور ان چار میں سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار ہیں۔ شرعی اور فقہی مسائل جو انہوں نے قرآن اور حدیث سے اخذ کیے ہیں، معلوم کیے ہیں، ان کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں۔ حنفی آئیے سمجھ۔ امام شافعی کے پیروکار جو ہیں وہ شافعی کہلاتے ہیں۔ امام مالک کے جو ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے پیروکار حنبلی کہلاتے ہیں۔ تو ان چار اماموں کا بھی امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے یہ مسائل نکالے، ان کو آسان کر کے بیان کیا، تو آج ہم عمل کرنے کے قابل بنے۔ آج ہر بندہ ان مسائل پہ عمل کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو معلوم کر کے لکھ دیا کتابوں میں۔ ان کا بھی احسان ہے، اس لیے ان کا بھی یہاں ذکر کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ امامان کے کردند اجتہاد، اجتہاد رحمت حق بر روان جملہ باد۔ امامان امام کی جمع ہے۔ امامان وہ امام کے کردند جنہوں نے کیا۔ اجتہاد کا معنی ہوتا ہے محنت، کوشش، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا، دین کو سمجھنے کے لیے۔ رحمت حق معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، مرکب اضافی ہے یہ، بر روان جملہ ان سب کی روحوں پر۔ روان معنی روح، جملہ معنی تمام، بعد معنی ہو یعنی نازل ہو۔ وہ امام جنہوں نے دین کو سمجھنے کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب کی روحوں پر نازل ہو۔ ویسے اور بھی ہیں نا مشہور، یہ چار ہیں اس لیے سب کا ذکر کر دیا ہے۔ ابو حنیفہ بدھ امام باصفا، سراج امتان مصطفیٰ۔ ابو حنیفہ یہ آپ کی کنیت ہے، جس
لفظ کے شروع میں اب یا ابن یا اس طرح کا آئے نا، ابو حنیفہ، ابو بکر، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت۔ ایک بندے کا نام ہوتا ہے نا، نام تو آپ کا نعمان ہے، ابو حنیفہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی ہے پاک دین کا پیروکار، پاک دین کا پیروکار، پاک دین پر چلنے والا۔ بدھ اصل میں بود ہے، بود، اس کو مختصر کر کے مخفف بنا دیا گیا۔ بدھ معنی تھے، امام باصفا، پاکیزگی والے امام، پاکیزگی والے امام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نورانیت اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں۔ امتان مصطفیٰ کا معنی ہے نبی کریم علیہ السلام کے امتی، وہ سرکار کے امتیوں کے لیے چراغ تھے، یہ آپ کا لقب ہے، سراج امت۔ جیسے چراغ کی روشنی میں بندہ چلتا ہے نا رات کو، رستہ طے کرتا ہے، تو اسی طرح امت زندگی کا سفر ان کی بتائے ہوئے علم کی روشنی میں طے کر رہی ہے، گزار رہے ہیں لوگ زندگیاں ان کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے، ان کی فقہ پر عمل کرتے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ پاکیزگی والے امام تھے، نبی کریم علیہ السلام کی امت کے چراغ تھے۔ بعد فضل حق قرین جانے او، شاد باد ارواح شاگردان او۔ بعد کا معنی ہے ہو، یہ وہ بعد نہیں ہے جس کا معنی ہوا ہوتا ہے، یہ بود سے بعد بنا ہے۔ بعد کا معنی ہو، یعنی دعا کے لیے یہ ہے۔ فضل حق معنی اللہ تعالیٰ کا فضل۔ قرین جانے او، ان کی جان کا ساتھی، اللہ کا فضل ان کی جان کا ساتھی ہو، یعنی ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ کے رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، قرین ساتھی کو کہتے ہیں۔ شاد باد کا معنی خوش ہوں، ارواح یہ روح کی جمع ہے، ارواح شاگردان او، ان کے شاگردوں کی روحیں، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر یہ سارا دین کا کام کیا، ان کی روحیں بھی خوش ہوں۔ ان کا آگے ذکر آئے گا، خاص طور پہ 3 شاگردوں کا ذکر آئے گا، قاضی ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر، یہ 3 شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ شاگردان شاگرد کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ان کی جان کا ساتھی ہو، ان کے شاگردوں کی روحیں خوش ہوں۔ صاحبش بو یوسف قاضی شدہ، وز محمد ذوالمنن راضی شدہ۔ صاحبش معنی ان کے دوست یا ان کے ساتھی، قاضی ابو یوسف تھے، قاضی جج کو کہتے ہیں عربی میں، تو وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے جج تھے۔ ہارون الرشید نے ان کو چیف جسٹس بنایا تھا، بڑا جج بنایا تھا، قاضی ابو یوسف۔ شدہ معنی ہوئے، وز اصل میں وعز ہے، وعز محمد، اور امام محمد سے ذوالمنن کا لفظی معنی تو ہے احسان کرنے والا، مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ ذوالمنن کا معنی کیا ہے؟ احسان کرنے والا، بندے پر انعام فرمانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ راضی شدہ معنی راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو۔ ان کے ساتھی قاضی ابو یوسف تھے، اور امام محمد سے احسان کرنے والا رب راضی ہو گیا۔ شافعی ادریس و مالک با ظفر، یافت ذیشاں دین احمد زیب و فر۔ شافعی ادریس بتایا کہ اس سے مراد ہے امام محمد بن ادریس الشافعی، محمد بن ادریس الشافعی، یہ بھی امام مجتہد ہیں۔ امام مالک یہ بھی امام مجتہد ہیں، اور ظفر جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے تیسرے شاگرد ہیں۔ 2 کا ذکر پچھلے شعر میں آ گیا ہے۔ یافت معنی پائی، ذیشاں اصل میں ہے از ایشاں، از ایشاں، از ایشاں معنی ان سے،
ایشا مانا یہ یا ان، از ایشا ان سے، دین احمد نبی کریم علیہ السلام کے دین نے، زیب کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی اور فر کا معنی ہوتا ہے روب دبدبہ، زیب و فر کا معنی ہے خوبصورتی اور دبدبہ۔ امام شافعی اور مالک اور امام ظفر ان سب سے نبی کریم علیہ السلام کے دین نے خوبصورتی اور روب پایا۔ احمد حنبل کے بود او مرد حق، بود او مرد حق، در ہما چیز از ہما بردہ سبق۔ احمد حنبل سے مراد ہے امام احمد بن حنبل۔ بود منا تھے مرد حق، اللہ کے مرد خدا تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے رستے پہ چلنے والے بندے تھے، مرد حق کا یہ مطلب ہے۔ در ہما چیز منا سب چیزوں میں، از ہما سب سے، بردہ سبق منا سبقت لے گئے یعنی آگے بڑھ گئے۔ سبقت لے جانے کا مطلب ہے آگے بڑھ جانا، آگے نکل جانا، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دینا۔ احمد امام احمد بن حنبل جو اللہ کے رستے کے مرد تھے، سب چیزوں میں سب لوگوں سے آگے بڑھ گئے، علم میں، عمل میں، پرہیزگاری میں، حدیث شریف کی بڑی خدمت کی انہوں نے، اس میں دین میں جو اجتہاد کیا، سب چیزوں میں یہ سب لوگوں سے آگے نکل گئے۔ روح شان در صدر جنت شاد باد، قصر دین از علم شاں آباد باد۔ روح شاں مانا ان سب لوگوں کی روح، یہ جتنے بھی امام جن کا ذکر کیا ہے نا، ائمہ دین مجتہدین جن کا ذکر آیا ہے، ان سب کی روح کہتے ہیں در صدر جنت، جنت کے اعلیٰ مقام پر، جنت کے اعلیٰ مقام پر، شاد باد خوش ہو۔ قصر محل کو کہتے ہیں، قصر دین مانا دین کا محل، از علم شاں ان کے علم سے، آباد باد آباد رہے، دین کا محل ان کے علم کی وجہ سے اسی طرح آباد رہے۔ ان سب کی روح جنت کے اعلیٰ مقام میں خوش رہے، دین کا محل ان کے علم کی وجہ سے آباد رہے۔